بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے 6 جنوری سال 2020 اور دن ہے آج منڈے کا۔ آج انتہائی امپورٹنٹ نیوز ہے ہمارے پاس، ایک میڈیا انڈسٹری کی ہے۔ فواد چودھری، مبشر لقمان ایک دوسرے کو تھپڑ، وجہ کیا بنی یہ بتائیں گے، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے یہ ساری چیز بتائیں گے۔ اور دوسری امپورٹنٹ نیوز ہے جناب، ایران اور امریکہ کے درمیان جو جھگڑا، اور عراق کے وزیر اعظم نے انکشاف کیا ہے کہ جنرل سلیمانی اٹیک کرنے نہیں آ رہے تھے، بلکہ وہ ایک اہم ترین پیغام لے کر آ رہے تھے سعودی عرب کے لیے۔ جی ہاں، سعودی عرب کے لیے اہم ترین پیغام لے کر آ رہے تھے جنرل سلیمانی، اور ان کی ملاقات تھی عراق کے وزیر اعظم سے اسی دن، اور جس کے بعد اس خطے کی صورتحال یکسر تبدیل ہونا تھی۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ کیا پیغام تھا، اور پھر جنرل سلیمانی کو کیوں مارا گیا، اور یہ آہستہ آہستہ چیزیں کھل رہی ہیں۔ یہ دو موضوعات ہیں ہمارے، اور کوشش کریں گے کوئی ایک آدھ خبر اور بھی آپ کو دے دیں اگر ٹائم بچ گیا۔ تو سب سے پہلے مبشر لقمان انتہائی سینئر اینکر ہیں، ان کے ساتھ آپ نظریاتی طور پر اختلاف کر سکتے ہیں، کسی بھی وجہ سے ہوتا ہے، فکری اختلاف ہوتا ہے، نظریاتی اختلاف ہوتا ہے، وہ کر سکتے ہیں، آپ ان کے کانٹینٹ پہ اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ وہ ایک سینئر اینکر ہیں، بڑے بڑے ٹی وی چینلز میں کام کر چکے ہیں، ہمارے اپنے ARY میں کام کر چکے ہیں، ہمارے کولیگ رہے بہت دیر تک، اور ان کا پروگرام جانا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ پھر یہ ایک اور وجہ سے بھی وہ مشہور ہیں، اور وہ ہے کہ ان کے اپنے جہاز بھی ہیں، اور 2 جہاز ہیں، اور اس لیے اس اعتبار سے بھی کافی پاپولر جانے جاتے ہیں، اور پھڈے شڈے وہ کرتے رہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور مشکل کام کرتے ہیں، اور مشکل لوگوں کو، بااثر لوگوں کو وہ بالکل ٹارگٹ کرتے ہیں، لتاڑتے ہیں ان کو، ان کا کیا کہنا چاہیے، ان کو گرفت میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ اڈا لگاتے ہیں، یعنی کہ ہمت والے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ان کو فواد چودھری صاحب نے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ اب یہ وزیر اعظم، میں بتاتا ہوں اس کا پیچھے ریزن کیا ہے اور آگے کیا ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے دور حکومت میں یہ واقعہ ہوا ہے، ان کے دور میں یہ تیسرے جرنلسٹ ہیں جو زیر عتاب آئے، اور اتفاق کی بات ہے کہ تینوں ہی وزیر اعظم عمران خان کو سپورٹ کرنے والے جرنلسٹ تھے۔ پہلا ڈاکٹر شاہد مسعود تھے، وہ پرانا کیس چل رہا تھا، ان کو جیل کی ہوا کھانی پڑی، FIA کا کیس تھا، PTV کا کیس تھا، اور فواد چودھری صاحب وزیر اطلاعات و نشریات تھے غالباً، اور انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ انہی کے پاس تھی، لیکن ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کو 2 مہینے جیل جانا پڑا، پھر واپس آئے اور انہوں نے اپنا کام شروع کیا۔ دوسرا واقعہ سمیع ابراہیم صاحب کا آیا، وہ بھی عمران خان صاحب کے حامیوں میں شمار کیے جاتے ہیں، اور ان کا شمار بھی وزیر اعظم عمران خان کے حامیوں میں اور جان پہچان والوں میں ہوتا ہے۔ ان کو بھی فواد چودھری صاحب نے ہی تھپڑ مارا، اور وہ فیصل آباد میں مارا تھا، جو 92 ٹیلی ویژن ہے، ان کے اونرز کی میں ایک عزیز کی شادی تھی، وہاں پہ سمیع ابراہیم بھی فیصل آباد میں انوائٹ تھے، فواد چودھری صاحب بھی تھے، اور بالکل ایک نارمل گفتگو ہو رہی تھی، اور انہوں نے فواد چودھری صاحب نے تھپڑ مارا۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ سمیع ابراہیم صاحب فواد چودھری صاحب کے بارے میں کچھ پروگرام کر چکے تھے، اور فواد چودھری صاحب کا تھا کہ جی یہ میرے پاس اشتہار لینے آئے تھے، میں نے اشتہار نہیں دیے، اس کے بعد انہوں نے میرے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ تو اس پروپیگنڈے کا جواب یہ ہوا کہ ایک تھپڑ پہ اس کا اختتام ہوا۔ سمیع ابراہیم صاحب نے اس کے بعد FIR درج کروانے کی کوشش کی، وہ شاید ابھی تک نہیں ہو سکی۔ پھر انہوں نے فواد چودھری صاحب کے بارے میں ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی ہوئی ہے کہ انہوں نے فلاں اثاثے ظاہر نہیں کیے، وہ ایک تنازع اپنی جگہ چل رہا ہے۔ اور اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے سمیع صاحب کو فون بھی کیا، سمیع ابراہیم صاحب کو،
اور اس پہ معذرت بھی کی اور کہا کہ انہیں ذاتی طور پہ بہت دکھ ہوا ہے، اور معاملہ وہیں پہ اختتام پذیر ہوا، اس سے بات آگے نہیں تھی۔ اب مبشر لقمان صاحب کا معاملہ آ گیا۔ مبشر لقمان صاحب کا یہ ہوا کہ آپ کو پتہ ہے آج کل ایک ٹک ٹاک کا زمانہ چل رہا ہے، اور اس میں کوئی کریکٹر ہیں، 2 خواتین ہیں، ان خواتین کی کوئی آڈیو کسی کے ساتھ، ویڈیو کسی وزیر کے ساتھ، کسی مشیر کے ساتھ، دفتر خارجہ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی تھی۔ یہ ساری چیزیں مختلف وزراء کے ساتھ اور مختلف بااثر لوگوں کے ساتھ، مبشر لقمان کے جہاز میں بھی ان کی ویڈیو، اس طرح کا ایک نان سینس قسم کا کیا کہنا چاہیے، سوشل میڈیا کا ایک اسکینڈلائز صورتحال وہ چل رہی تھی۔ اس میں مبشر لقمان صاحب نے فواد چودھری صاحب کا بھی نام لے دیا۔ اب اس سے پہلے ٹویٹ بھی آنا شروع ہو گئے تھے فواد چودھری صاحب کے کہ سائبر کرائم جو ہے وہ ہو چکا ہے، ایکٹیو سائبر کرائم ایکٹ، اور اس کے تحت ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جعل سازوں کا، بلیک میلرز کا، وہ آئے گا قانون کی گرفت میں۔ تو یہ ایک پیچھے سے ایک ماحول چل رہا تھا، اور فواد چودھری صاحب بہت اچھے، یعنی کیا کہنا چاہیے، ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، پلس پیشے کے اعتبار سے ایک وکیل ہیں، بہت اچھے وکیل ہیں، اور اپنی بات بیان کرنے میں مہارت رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں۔ ان کو وزیر اطلاعات کے طور پہ لگایا گیا، پھر ایک ماحول بنا، ان کو وہاں سے ہٹایا گیا، وہاں سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی دی گئی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بھی انہوں نے اپنا ایک دنیا آباد کر لی، اور ان کا پھر انہوں نے مشاہد اللہ خان کو للکارا، مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، ان سب کو بھی وہ للکارتے رہتے ہیں۔ سینٹ میں بھی صورتحال کافی دفعہ خراب ہوئی، اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی ان کی چلتی رہتی ہے اسی طریقے سے، اور عمران خان صاحب ان کی صلاحیتوں کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ تو زبان و بیان میں ان کو بھی قدرت ہے، عبور رکھتے ہیں، وہ قدرت حاصل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اور ہوا یہ کہ کل کل دن میں ایک شادی تھی لاہور میں، محسن لغاری صاحب ہیں، ان کے عزیز کی شادی تھی۔ اس میں پی ٹی آئی کے جہانگیر ترین صاحب، اسحاق خاکوانی صاحب اور دیگر سارے یہ موجود تھے، ادھر مبشر لقمان صاحب بھی موجود تھے، فواد چودھری صاحب بھی آئے، گپ شپ ہوتی رہی۔ گپ شپ کے دوران ہی جناب ذکر آ گیا ان خواتین کا اور ویڈیو کا اس طریقے سے، اور فواد چودھری صاحب نے پوچھا کہ بھئی آپ بتائیں آپ کے پاس کون سی ویڈیو ہے، آپ بلیک میل کرتے رہتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ تو وہ بظاہر شروع میں فواد چودھری صاحب اور مبشر لقمان صاحب آپس میں فرینکلی گفتگو کرتے رہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مذاق بھی کرتے رہے، اور جو تصویریں آئی ہیں اس وقت وہ بڑے گڈ موڈ تھے۔ لیکن اچانک فواد چودھری صاحب نے وہی کام کیا جو فیصل آباد میں سمیع ابراہیم صاحب کے ساتھ کیا تھا، اور انہوں نے مبشر لقمان صاحب کو بھی ایک عدد تھپڑ رسید کر دیا۔ سمیع صاحب نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا تھا، لیکن مبشر لقمان صاحب نے فل فلیج اور ریئیکٹ کیا پورے غصے کے ساتھ، کیونکہ وہ ہیں بھی جذباتی، ذاتی طور پہ میں جانتا ہوں۔ انہوں نے بھی جھپٹنے کی کوشش کی، اور اسی دوران فواد چودھری صاحب کے گارڈز آ گئے، انہوں نے ان کو گھیرے میں لے لیا، اور اس کے بعد گالم گلوچ جو تھی وہ ساری شادی ہال میں سنی گئی۔ اور لیکن اس کے بعد محسن لغاری صاحب نے فواد چودھری صاحب سے بھی رابطہ کیا، مبشر لقمان صاحب کو سائڈ پہ لے گئے، باقی لوگوں نے بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کی۔ تو جناب سچویشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں یہ تیسرے جرنلسٹ ہیں جو وجہ کوئی بھی ہو ہٹ ہوئے ہیں۔ ایک جیل جانا پڑا، باقی 2 کو تھپڑ رسید ہوئے۔ یہ ایک اچھا ٹرینڈ نہیں ہے، انتہائی افسوسناک، قابل مذمت ٹرینڈ ہے۔ اختلاف ہوتا ہے، قانون موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، آپ رجوع کر سکتے ہیں، کارروائی کر سکتے ہیں،
لیکن مین ہینڈلنگ، فزیکل ٹارچر، اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ مبشر لقمان صاحب بھی پڑھے لکھے ہیں، فواد چودھری صاحب بھی پڑھے لکھے ہیں، سمیع ابراہیم صاحب بھی پڑھے لکھے ہیں، ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب بھی پڑھے لکھے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوئیں تو یہ ایک خطرناک الارمنگ صورتحال ہے، جو کہ آگے چل کے مجھے نہیں لگتا اس کا ایک ہی دفعہ، فی الحال تو یہ اور اس کی ریزن ہے کہ جناب سمیع ابراہیم صاحب کو بھی میجورٹی جو ہے، کیونکہ وہ ایک پورے نیریٹو کے اگینسٹ سمیع ابراہیم صاحب بھی کھڑے تھے، مبشر لقمان صاحب بھی اسی کیٹیگری میں ہیں، اور ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب بھی اسی طرح سے تھے کہ وہ ایک سٹیٹس کو کا جو اینٹی نیریٹو تھا اس کو سپورٹ کر رہے تھے۔ تو یہ ان کے ساتھ ہوا ہے۔ اب بظاہر جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا میں جیسے ڈاکٹر شاہد مسعود کے سپورٹرز بہت تھوڑے تھے، بہت کم لوگ آئے تھے ان کے لیے آواز بلند کی تھی، اسی طریقے سے سمیع ابراہیم صاحب کے لیے بھی بہت کم لوگوں نے، کیونکہ میجورٹی جو ہے اس وقت میڈیا پہ باقی لوگوں کا کنٹرول ہے، منوپلی ہے۔ تو مبشر لقمان صاحب کے لیے بھی اسی طرح کا ہی بہت محدود سا رد عمل سامنے آئے گا۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اس سے پہلے جب ARY میں ہوتے تھے مبشر لقمان، تو اس وقت بھی انہوں نے ایک جج صاحب کو اور ایک ایڈوکیٹ کو کے بارے میں ایک پروگرام کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں پھر لاہور میں ان کو بلا لیا گیا تھا اور سمن کیا گیا تھا، توہین عدالت کا نوٹس ایشو ہوا تھا، لیکن وہ پھر ایشو جو ہے وہ سالو ہو گیا، معافی مانگی گئی اور عدالت نے وہ معافی قبول کر لی تھی۔ جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب کی عدالت تھی اس میں، تو وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا تھا۔ لیکن یہ دیکھیں کہ اب کس کروٹ یہ اونٹ بیٹھتا ہے، تو معاملہ کافی سنجیدہ ہے۔ تو ناظرین، فی الحال یہی تھی خبر، ٹائم ختم ہو گیا، باقی پھر ایران اور امریکہ کا جو تنازع ہے وہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں۔